بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، حق تعالیٰ شانہ آپ کے جمع ہونے کو قبول فرما رہے اور اس نے ترقی عطا فرما رہے. ہمارا جمع ہونا اور ہمارا علیحدہ ہونا یہ ایک خاص مقصد کے تحت میں ہے، اور وہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین زندگیوں میں آ جاوے. کتابوں میں تو ہے، کتابوں میں تو ہے، مگر وہ زندگیوں میں آ رہے ہیں. یہ اصل مقصود ہے، اصل تقاضا ہے کہ ہمارا دین ہماری زندگیوں میں آ جائے. جس طرح دوائیں جسم میں آ جائے تو وہ اپنا کام کرے گی اندر جا کر. آنکھوں کی دوا آنکھوں کے لیے، کانوں کی کانوں کے لیے، پیٹ کے لیے، وہ جا کر کے اپنا کام کرے. ایسے ہی دین ہے کہ جب کام کرے گا آدمی دین کا، وہ دین کی محنت کرے گا تو وہ دین اندر جا کر اپنا کام کرے گا، دلوں میں جا کر کام کرے گا. یہ کیا کام کرے گا کہ ایک تو اندر اللہ تعالیٰ کا یقین پیدا کرے گا. ہاں، دین کی دعوت سے، دین کی محنت سے، دین اعمال سے اندر یقین بنتا ہے دلوں میں، اور یہ تاثیر ہے آدمی کی محنت کی. یہ آدمی محنت کرے گا، جس چیز کی بھی محنت کرے گا اس کا یقین دل میں بیٹھے گا. کیونکہ اگر یقین نہ بیٹھتا تو وہ کام ہی نہیں کرتا. یہ کیا لینا ہے؟ ایک کمار ہوتا ہے. کمار کہتے ہو کیا کہتے ہیں؟ مٹی کے برتن بناتے ہیں کمار. تو وہ مٹی کے برتن بناتا ہے، مٹی ہے، گارا ہے، کوئی قیمتی سامان، کوئی قیمتی میٹیریل نہیں ہے اس میں، گارا ہے. اس گارے پر اس نے محنت لگائی، اپنی کاریگری لگائی تو ایک شکل تیار ہو گئی، مٹکا بن گیا وہ گارا. تو ایسے بہت سے مٹکے بنا کر کے وہ بازار میں بیٹھتا ہے. جی ہاں، اور اسے بیچتا ہے. کیوں کہ اس کی اس محنت سے اس کے دل میں یہ یقین اور اطمینان جمع ہوا ہے کہ یہ جب بک جائیں گے تو میری حاجتیں پوری ہو جائیں گی. کوئی قرض والا آیا کہ آپ نے وہ پیسے دکان کے نہیں چکائے، کمار سے کہے تقاضا کہ آپ نے وہ دکان کے پیسے نہیں دیے، تو کیا کہے گا؟ یہ دیکھو یہ جیسے بک جائیں گے
آپ کے پیسے دودھ سے دھو کر دے دوں گا. ہمارے دیہاتوں میں ایسا کہتے ہیں کہ تمہارے پاس جب دودھ تھوڑی نہیں دے دیجیے. تو وہ اس کو اطمینان دلا رہا ہے تقاضے والے کو کہ دیکھو یہ لے کے بیٹھا ہوں, یہ بک جائے پھر آپ کے پیسے آپ کو پہنچ جائے. تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اس کے دل کے اندر اس کا اپنی محنت اپنے ہنر کی وجہ سے ایک اطمینان, ایک یقین اپنی محنت کی وجہ سے بنا. اس کو میں نے کمار کی مثال دی. ایسی مثال سب کی ہے کہ بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں, بڑے بڑے فلیٹ بناتے ہیں, وہ بھی اسی لیے وہ کمار کی طرح سے یہ فلیٹ بنایا, اب یہ کرائے پر دیں گے یا بک دیں گے, اتنی رقم آ جائے گی تو یہ کام ہو جائے گا. ہاں ایسا ہی ہے کہ اپنی محنت کی وجہ سے اندر ایک یقین کی مایا بنتی ہے. اگر یہ یقین کی مایا نہ بنے تو کوئی کام ہی نہ کرے. کرے کوئی نہ کرے. کھیتی والا بھی کہ اپنی زمین پر اسے محنت کی ہے, اس کو امید ہے کہ جب فصل آئے گی تو اتنی آمدنی ہوگی, اتنی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. یہ مثال اس لیے دی ہے کہ آدمی کی محنت سے بہت کچھ اللہ بناتے ہیں. اندر یقین بناتے ہیں, باہر شکلیں بناتے ہیں. حضرت فرماتے تھے اندر یقین بنتا ہے, باہر شکلیں بنتی ہے. باہر عمارت ہو گئی, فلیٹ تیار ہو گئے, اور اندر یقین ہے کہ یہ بک جائیں گے یا کرائے پر جائیں گے تو پھر بیٹھے بیٹھے کھائیں گے. یہ ہوتا ہے. تو آدمی کی محنت سے اندر یقین بنتا ہے اور باہر شکلیں بنتی ہیں. اسی سے دنیا چل رہی ہے. اگر ایسا نہ ہو تو دنیا چلے نہیں چلے. یہ اللہ نے نظام بنایا ہے کہ کھیتی والے کو کھیتی کی شکل سامنے ہے, دکان والے کو دکان کی شکل سامنے ہے, کمار کو اپنی شکل, ہر ہنر والے کو اپنی محنت سے اپنی شکلوں پر یقین آتا ہے تو یہ کام چلتا ہے. یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. تو نہ آدمی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا, جی ہاں, لیکن نظام چلا رہا. ایسے ہی میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے دوسری لائن, جیسے یہ مادی لائن ہے, چیزوں کی لائن ہے, ایک مادی لائن بھی کے علاوہ ایک عملی لائن بھی اللہ نے چلائی ہے کہ آدمی عمل کرے اور عمل کر کے یہ امید کرے کہ اس سے یہ ہوگا. جیسے دکان کر کے کرے کہ اس سے میری ضرورت پوری ہو جائے گی, میرا مقصد پورا ہو جائے گا. ایسے دوسری لائن اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل کی دنیا میں قائم کی ہے کہ وہ بھی ایسی ہے جیسے یہ ہے. شرط یہ ہے کہ ان ایمان اور عمل پر کچھ محنت کرنی پڑتی ہے. جب اس پر محنت کرے گا تو اس عمل پر بھی یقین آئے گا کہ میں نے یہ عمل کیا ہے, اللہ اس پر یہ کریں گے. جیسے میں نے دکان کھولی ہے تو اس کا نفع آئے گا. اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ایمان اور عمل کی بات لے کر آتے ہیں. آمنوا وعملوا الصالحات, آمنوا وعملوا الصالحات. اکثر قرآن پاک میں ایمان لائے, نیک اعمال کیے, ایمان لائے, نیک اعمال کیے. اچھا, یہ راستہ یقینی ہے, وہ راستہ یقینی نہیں ہے کہ بھئی کھیتی سے پیداوار ہوگی, ہوتی ہے اور بعض مرتبہ نہیں بھی ہوتی. کوئی آفت آ جاتی ہے, جی ہاں, تو وہ سب ختم ہو جاتا ہے. تجارت میں کھوٹ آ جاتی ہے تو کوئی یقینی نہیں ہے. لیکن یہاں جو باتیں ہوئی ایمان اور عمل میں, وہ باتیں یقینی ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ عمل تم کرو گے تو ہم اس پر یہ کریں گے. اس لیے عمل کی ذمہ داری بندوں پر آئی ہے اور اس کے نتیجے کو اور اس کے پھل کو دینا یہ اللہ نے اپنے ذمہ کیا ہے. وعدہ کا پورا کرنا اللہ نے اپنے ذمہ کیا ہے کہ تم عمل کرو اور آگے جو وعدہ ہے عمل پر وہ وعدہ ہم پورا کریں گے. اس طرح ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک معاملہ ہے
جیسے کاروبار میں معاملہ ہوتا ہے کہ آپ مال دیں گے تو مال لیں گے، دکان والے کو پیسے دیں گے تو مال دے گا، نہیں دیں گے تو لے گا، معاملہ ہے، لین دین ہے۔ اللہ سے بھی ایسا ہی معاملہ ہے، اور وہ کیا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ذمہ داریاں ڈالی ہے، اور ذمہ داریوں کے پورا کرنے پر وعدے کیے کہ اگر آپ نے یہ ذمہ داری پوری کر لی تو ہم اس پر یہ کریں گے۔ جیسے سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھی سے مدد لیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھی سے مدد لیں گے، تیرے غیر کی عبادت بھی نہیں اور تیرے غیر سے مدد بھی نہیں۔ تو معاملہ بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے مدد لینا چاہے وہ اللہ کا بندہ بن کر اللہ کی عبادت کرے تو پھر اس کے لیے مدد کا وعدہ ہے۔ یہ دین ہوا کہ عمل کے ذریعے سے اللہ سے کامیابی لینا، حکموں کو پورا کر کے اللہ سے اپنی مراد دینا دنیا کی آخرت کی، یہ دین میں ہوتا ہے کہ اللہ کے حکموں کو پورا کیے جائے، اس کو ادا کیا جائے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ یہی نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ نبی دنیا میں آ کر کے اس کی دعوت دیتے ہیں کہ جس طرح تمہارے دنیاوی معاملات چلتے ہیں یہ بھی ایک معاملہ ہے، وہاں مال ہے یہاں اعمال ہے، وہاں مال ہے اسباب ہے اور یہاں اعمال ہے۔ اسباب پر جس طرح نتائج دیکھتے ہو اپنے عادت اور تجربے سے، ایسے ہی یہاں بھی نتائج آئیں گے تمہارے ایمان اور یقین کی وجہ سے۔ اس لیے وہ پہلے ایمان یقین کی دعوت دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ یہ پہلا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی کام بنانے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی حیات دینے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی موت دینے والا نہیں اللہ، سب سے نفی، ایک اللہ سے ہونے کا یقین۔ یہ پہلا اس کو ایمان اور یقین کہتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی بنیاد ہے دنیا اور آخرت کی خیر حاصل کرنے کے لیے، کہ ایمان ہو گیا کہ دنیا آخرت کی خیر حاصل ہو گئی۔ ایمان کی وجہ سے دنیا کا بقا ہے، ایمان کی وجہ سے اس دنیا کا بقا ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ ایمان کی وجہ سے بقا ایسا ہے کہ ایک آدمی بھی روئے زمین پر اللہ اللہ کرنے والا رہے گا تو قیامت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کہ وہ ایک ایمان والا ہے اور وہ اللہ اللہ کر رہا ہے، مجاہدہ نہیں کرتا، اللہ اللہ کر رہا ہے اپنے ایمان کی وجہ سے۔ تو اس کے ایمان کی وجہ سے یہ پورا عالم باقی رہے گا۔ یہ ایمان ہے، ایسے ایمان کی اہمیت ہے کہ ایمان کی وجہ سے عالم کا بقا ہے، اور علم کی وجہ سے عالم کی سلامتی ہے۔ یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے سے دیتے ہیں، ایک ایمان آتا ہے، ایک علم آتا ہے۔ ایمان اللہ کا تعلق، اللہ کا یقین، اللہ کا خوف، اللہ سے امید کہ کسی سے کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ سے ہے۔ یہ پھر اس ایمان میں ترقی ہوتی ہے، اور وہ ایمان عقیدے میں ہوتا ہے پہلے، اور پھر وہ عقیدہ یقین پر جاتا ہے، اندر یقین بنتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ مٹکے بنائے تو یقین بنائے، ایسے ہی جب اس ایمان میں آدمی ترقی کرتا ہے اور ایمان کے تقاضے پورے کرتا ہے، ایمان کے اعمال پورے کرتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، تو اندر ان اعمال کی وجہ سے ایک یقین بنتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کے نتیجے کی ہم کو خبر دی ہے کہ یہ عمل کرو گے تو یہ ہوگا، یہ عمل کرو گے تو یہ ہوگا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے عمل کو بنائیں۔ عمل بنانے کی ذمہ داری ہماری ہے، عمل کرنے کی بھی ذمہ داری ہماری ہے۔
کہ عمل بنانے کے لیے ایک تو ایمان اور یقین چاہیے، اس لیے کہ کافر کے عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ایمان شرط ہے، اللہ پر ایمان شرط ہے عمل کے صحیح ہونے کے لیے، عمل کے قبول ہونے کے لیے. پھر اس عمل کے لیے علم شرط ہے کہ اس عمل کا جو صحیح طریقہ ہے اس کا علم ہمارے پاس ہو، پھر ہماری نیت صحیح ہو. جب یہ چیزیں ہو جائے گی تو وہ عمل صحیح ہوگا. پھر اس عمل کی جو مقدار اللہ چاہتے ہیں وہ مقدار پوری ہو جائے گی تو اللہ کا وعدہ پورا ہوگا. یہ ترتیب ہے. یہ نہیں کہ ایک دن کام کیا اور انتظار کرے مدد کا، کیسا نہیں ہے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ آدھی شادی کی اور آدھی بیٹا ہو گیا، ایسا ہوتا ہے. اور آدھی بویائی کی اور آدھی کٹائی بھی ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا. کل شیء عندہ بمقدار، کہ ہر چیز اللہ کے ہاں ایک مقدار کے ساتھ ہے کہ جب اتنا ہو جائے گا تب ہم کریں گے. اس لیے نبی آ کر کے یہ عمل کا راستہ کھولتے ہیں. دنیا والوں کے پاس اپنے راستے ہوتے ہیں، مثلا تاجروں کے پاس تجارت کا راستہ ہوتا ہے، حکیموں کے پاس حکومت کا راستہ ہوتا ہے، زمینداروں کے پاس زمینداری کا راستہ ہوتا ہے، مزدوروں کے پاس مزدوری کا راستہ ہوتا ہے. یہ چار شعبے ہیں، یہ چار شعبے ہیں. یہ شعبے معیشت کے کہلاتے ہیں. معیشت کے شعبے، معیشت کے معنی زندگی گزارنے کے لیے. حکومت زندگی گزارنے کے لیے، کھیتی زندگی گزارنے کے لیے، تجارت کس کے لیے؟ زندگی گزارنے کے لیے. اور مزدوری کس کے لیے؟ وہ بھی نہیں. یہ معیشت کے شعبے کہلاتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے تمہارا گزارا ہوگا. یہ گزارے کے شعبے ہیں. موت تک اس کا تعلق ہے. موت پر یہ سب ختم. حاکم کی حکومت، تاجر کی تجارت، مزدور کی مزدوری، ذمہ دار کی ذمہ داری ختم. جو چیز آنکھوں سے نظر آتی ہے، آنکھیں بند ہونے پر اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. جو چیز، اس کو مشاہدہ کہتے ہیں کہ جو چیز تمہاری آنکھوں سے نظر آئے گی، جب موت پر انسان کی آنکھیں بند ہو جائے گی تو اس کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا. اب دوسری دنیا شروع ہوگی. اس دنیا میں کیا چلیں گے؟ اس کا تو سلسلہ ختم ہوا. ملکیت بھی ختم ہو گئی. مالک تھے بڑی بڑی جائیدادوں کے، اور موت پر ملکیت ختم ہو جاتی ہے. اب دوسرے لوگ مالک بنیں گے تو ملکیت بھی ختم، اس کا نفع بھی ختم. اب دوسرا سلسلہ ہے. اس لیے نبیوں نے آ کر کے یہ دوسرے سلسلے کو سمجھایا ہے. موت سے پہلے کی یہ باتیں تو ہر ایک اپنا کر لیتا ہے، لیکن دوسرا سلسلہ ہے وہ اللہ سے تعلق کا، ایمان کا، عمل کا. وہ لائن اللہ کے نبی کھولتے ہیں. اس کو عبادت کی لائن کہتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو، جناتوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ بتایا کہ میں نے جناتوں کو، انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. کہ میں نے ان کو صرف اسی وجہ سے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. میں ان سے یہ نہیں چاہتا کہ وہ مجھے روزی دیں یا وہ دوسروں کو روزی دیں. یہ تقاضا میرا نہیں ہے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. نہ مجھے روزی کی ضرورت ہے، نہ یہ چاہتا ہوں کہ دوسروں کو روزی دو، بلکہ روزی دینے کے لیے میں ہوں. جو پیدا کرے گا وہ پالے گا. قاعدہ ہے کہ جو پیدا کرے گا وہ پالے گا. جو کھیتی بوئے گا وہ اپنی کھیتی کو پانی دے گا. یسقی کا منظر کہ تجھے پانی وہ دے گا جس نے تجھے بویا ہے. تو آدمی جو بوتا ہے وہ پانی بھی دیتا ہے. ایسا نہیں کہ بونے کے بعد چھوڑ دے.
ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہ جو پیدا کرے گا وہ پالے گا. یہ کہا، اس نے کہا تمہاری روزی ہماری ذمہ ہے، ایک دوسرے کے ذمہ نہیں ڈالی، تمہاری روزی ہماری ذمہ ہے، لیکن ہم نے تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ ہوا مقصد زندگی. یہ کیا ہوا؟ ایک ہوتی ہے ضرورت زندگی، ایک ہوتی ہے مقصد زندگی. ضرورت زندگی تو وہ سب جو میں نے کہ حکومت ہے، تجارت ہے، یہ ضرورت زندگی ہے. اور مقصد زندگی کیا ہے؟ کہ مقصد زندگی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے ہم کو زندگی دی ہے، یہ اس کو مقصد کہتے ہیں. اس لیے مقصد فوت نہیں ہونا چاہیے. ضرورتیں آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن مقصد کہ مقصد فوت نہ ہو. مقصد فوت ہو گیا تو کہ مقصد فوت تو ہلاک ہو گیا. جس آدمی حج کو جائے اور راستے میں اتنا لیٹ ہو گیا کہ حج فوت ہو گیا. کیا فوت ہو گیا؟ حج کا وقت نکل گیا. تو کیا ہوا کہ نامراد ہوا. اب اس کا جانا آنا مکے مدینے تو پھر مقصد پر نہیں رہا. تو مقصد جب جس کا مقصد فوت ہو جاوے اس کو نامراد کہتے ہیں کہ اس کا تو مقصد ہی فوت ہو گیا، یہ نامراد ہو گیا. اس لیے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ نامرادی کس میں ہے کہ دنیا کی ضرورتوں کے آگے پیچھے ہونے میں نامرادی نہیں ہے، وہ تو ہوتی ہے. ہاں، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ مقصد ہاتھ سے نکل جاوے تو وہ سب سے بڑی نامرادی. اس سے زیادہ نامرادی اور محرومی ہے ہی نہیں. سب سے بڑی نامرادی یہ ہے کہ زندگی کا مقصد ہی فوت ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بات سمجھائی ہے کہ بھئی نامراد کون ہے اور کامیاب کون ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہوگا. اور جنت میں جانا اور جہنم سے بچنا وہ اللہ کی عبادت اور اللہ کے دین پر موقوف ہے. یہ دین ہوا تو جہنم سے بچنا ہو جائے گا، جنت میں جانا ہو جائے گا. کیونکہ دو ہی جگہ ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے، تیسری جگہ نہیں ہے. مرنے کے بعد تیسری جگہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے یہ بات بتائی ہے. کیا بات بتائی ہے؟ یہ بات بتائی ہے کہ والذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دار الا الجنۃ او النار. کہ میں اس پروردگار کی قسم کھا کر کے یہ بات کہتا ہوں کہ مرنے کے بعد آدمی کا ٹھکانہ یا جنت بنے گی یا دوزخ بنے گی، تیسری جگہ نہیں ہے. تیسری جگہ نہیں ہے. اس لیے آدمی سوچے کہ میں نے اپنے لیے کیا کیا ہے. ہاں، کہ میں نے اپنے لیے کون سا ٹھکانہ تجویز کیا ہے، میری روش میری رفتار کس طرف ہے، جنت کی طرف ہے دوزخ کی طرف ہے. بل تنظر نفس ما قدمت لغد. آدمی سوچ لیا کرے کہ آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. ایک کل آئے گی، اس کل کے بعد پھر کل نہیں ہے، اس کل کے بعد پھر کل نہیں ہے. یعنی موت یا قیامت. یہ ہر آدمی کی موت وہ اس کی قیامت ہے. من مات فقط قامت قیامتہ، کہ جو مرا اس کی قیامت قائم ہو گئی. سمجھ بات آ رہی ہے؟ کہ جو مرا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی. قیامت قائم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ قیامت قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی کیسی گزاری ہے وہ اس کا نتیجہ اس کے سامنے آ جائے گا. تو قبر میں انفرادی قیامت ہے اور حشر میں اجتماعی قیامت ہے. قبر میں اجتماعی انفرادی قیامت ہے، کیونکہ انفرادی موت ہے تو انفرادی قیامت ہے. وہ آدمی قبر میں دیکھے گا، ایک طرف نماز ہوگی،
ایک طرف زکوٰۃ ہوگی، ایک طرف کلمہ ہوگا، ایک طرف دوسرے اعمال ہوں گے. اگر عمل لے کر گیا ہے تو یہ نقشہ ہے قبر کا. یہ قبر کا نقشہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کی طرف جو ہے وہ نماز ہوگی اور بائیں ہاتھ کی طرف روزہ ہوگا، کیونکہ روزہ ڈال ہے اور ڈال بائیں ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور تلوار سیدھے ہاتھ میں پکڑتے ہیں میدانوں میں. یہ نقشہ ہے قبروں کا. یہ روزہ ہے، نماز ہے اور کلمہ. یہ کلمہ تو سرتاج ہے، وہ کہ سر کی طرف وہ سب سے بڑی چیز ہے. وہ سب سے بڑی چیز ہے کلمہ اور ایمان، وہ سب سے بڑی چیز ہے. کیونکہ کلمے کے ساتھ اٹھے گا اپنی قبر سے. اپنی قبر سے کیسے اٹھے گا؟ کلمے کے ساتھ اٹھے گا اگر کلمے کے ساتھ گیا ہے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے تو جبریل آئے کہ کیا بات ہے، آپ پریشان ہیں، آپ غمزدہ ہیں؟ کہ ہاں. یہ کس بات پر؟ کہ مجھ کو میری امت کا غم ہے، کیا ان کا کیا ہوگا؟ تو وہ آپ کو لے کر کے قبرستان میں گئے اور ایک قبر پر تار مارا. ایک آدمی اٹھا اندر سے کالے چہرے والا، ہائے ہائے کرتا ہوا، واہ ویلا کرتا ہوا. پھر اسے کہا تو لوٹ جا. وہ لوٹ گیا. پھر دوسری قبر پر تار مارا. ایک آدمی اٹھا روشن چہرے والا، لا الہ الا اللہ کہتا ہوا. اس سے کہا تو بھی لوٹ جا. یہ دکھا کر کہا کہ دیکھ لیا آپ نے، اب جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھے گا. جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھے گا. کیوں کہ قبر اور قیامت یہ نتائج کے ظاہر ہونے کی جگہ ہیں. قبروں میں انفرادی حالتیں ظاہر ہوگی اور آخر اور قیامت میں اجتماعی حالتیں ظاہر ہوگی. یہ ہمارا ایمان ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا ایمان ہے. ہاں، اس کا ذکر تذکرہ دنیا میں ہوتا نہیں ہے. اور یہی اصل ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر آدمی روز روز اپنے آخرت کی طرف جا رہا ہے. کس طرف جا رہے ہیں؟ کس طرف جا رہے ہیں؟ آخرت کی طرف جا رہے ہیں ہر آدمی. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا، جب سے تو پیدا ہوا ہے تیری روش اور تیرا چلنا اپنی آخرت کی طرف ہے. روز روز تو اپنی آخرت کی طرف جا رہا ہے. ایسے ہر آدمی کہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی وہ اس کی روش آخرت کی ہو جاتی ہے. ہاں، 1 دن کا ہوا، 2 دن کا ہوا، 10 سال کا ہوا، 20 سال کا ہوا، 80 سال کا ہوا. ہاں، تو یہ رفتار ہے. جب یہ رفتار پوری ہو جائے گی تو وہ اپنے آخرت میں اتر جائے گا. ایمان باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لانا کہ جو کچھ ہوگا اللہ سے ہوگا، جو کرے گا اللہ کرے گا. اور دوسرا ایمان کہ آخرت پر ایمان لاؤ. یہ بنیاد ہے. جن چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں ان میں یہ بنیاد ہے کہ ایمان باللہ والیوم الآخر. مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اپنی زندگی کا سارا نقشہ سامنے آنے والا ہے. یہ ہم کو بتایا گیا اور یہ بتا کر کے یہ بھی فرمایا گیا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، سبق ہے، یاد رکھنا ہے. سن کے ٹیپ کے مطمئن، ٹیپ کر کے مطمئن نہیں ہو جانا. کیا آدھے کا ایسا ہو گیا ہے، سن لیا، ٹیپ کر لیا، بیٹھے بیٹھے سو بھی گئے. یہ تبلیغ ٹیپ کرنا، سونا، سو جانا، اس کو ریلے کرنا، یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے.
کیونکہ دین اللہ نے دلوں کے لیے اتارا ہے، مشینوں کے لیے اتارا ہے. دیکھو مشینوں میں لے لو، نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مشین دیتے، وہ ساری دنیا میں ریلے کر لیتے بیٹھے بیٹھے. یہ دھوکہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے، رواج ہے، اس سے کوئی کام نہیں بنتا. ہاں، دینوں کے لیے اللہ نے دین اتارا، مشینوں کے لیے نہیں اتارا. اس لیے اپنے دلوں میں دین آوے، یہ اصل ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الکیس من دان نفسہ، کہ باہوش سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے. آپ لوگ تمام مشینوں پر قابو کرتے ہو، کرتے نہیں کرتے؟ گاڑی فاسٹ کرنی ہے، سلو کرنی ہے، بند کرنی ہے، تو کون کرتے ہو؟ ابھی لوگ تو کرتے ہو، کرتے نہیں کرتے؟ ہاں، کہ کوئی بوتل ہے بند کرنی ہے، کھولنی ہے، دروازہ بند کرنا ہے، کھولنا ہے، تو یہ کام آپ کرتے ہو، یعنی انسان کرتا ہے. تو اب یہاں رہبری ہے کہ جس طرح دوسری چیزوں کو کھولتے ہو، بند کرتے ہو، اپنے قابو میں رکھتے ہو، اس طرح اپنی ذات کو بھی قابو میں رکھو. یہ کام کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ باہوش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے. جیسے باقی چیزوں پر قابو کرتے ہیں، اپنی ذات پر قابو کرے. کہ اپنی ذات پر قابو کرنے سے کیا مطلب ہے؟ گونگا بہرا ہو جاوے کہ نہ، اپنی ذات پر قابو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ یوں فرمایا وعمل لما بعد الموت. اپنی ذات پر قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد ساری چیزیں سامنے آنے والی ہیں، اس لیے وہ موت کے بعد جو عمل کام میں آوے اس کو آج کرے. یہ قابو کرنے کا مطلب ہے. وہ کام نہ کرے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ہاں، لغو ہے کہ طاقت خرچ ہو گئی، وقت خرچ ہو گیا، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا، اس میں نہیں. بلکہ وہ کام کرے اپنی سمجھداری کی وجہ سے جو اس کو موت کے بعد کام دے. یہ سمجھایا ہے کہ الکیس من دان نفسہ، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ باہوش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچا لے. یہ قابو کرنے کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچا لے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ باتیں کھول دی ہے کہ کن باتوں سے اللہ راضی ہے، کن باتوں سے ناراض ہے. یہ کھول دی ہے نبیوں کے ذریعے سے. پھر نبیوں کے بعد اہل علم کے ذریعے سے، کہ نبیوں کے پاس سے جو علم آیا وہ اہل علم نے لیا، اور اہل علم نے پھر اس کو دنیا میں پھیلایا، اس کو شائع کیا، اس کو سمجھایا، تو بات آ گئی ہے. اس نے کہا کہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے، یعنی موت کے بعد کام آنے والا عمل آج کرے. یہ تبلیغ ہے. یہ تبلیغ کیا ہے؟ کہ جو تجھے موت کے بعد کام دے وہ آج کر. ہاں، یہ نہیں کہ بعد میں کریں گے پھر کریں گے، کہ نہ، آج کر. ہاں، کیونکہ شیطان کا ایک ہیلا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی کام کے لیے بندہ تیار ہوتا ہے تو اس کو سمجھاتا ہے کہ ابھی کیا ضروری ہے، بعد میں کرنا. ابھی کیا نہیں کرنا ضروری ہے، رمضان کے بعد جائیں گے، عید کے بعد جائیں گے، حج کے بعد جائیں گے. یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے. یہ شیطان کا ایک حربہ اور دھوکہ ہے کہ وہ بندے کو ٹالنا سکھاتا ہے کہ ابھی نہیں بعد میں. اس کو تسویف کہتے ہیں عربی میں. تسویف، سوف یعنی بعد میں. تو یہ منع ہے، یہ منع ہے. تو پھر کیا حکم ہے کہ جو کام موت کے بعد، جو عمل موت کے بعد کام آنے والا ہے اس پر سبقت کرو. ہاں،
سبقت کرو، جلدی کرو، آگے بڑھو، یہ کہا ہے. یہ نہیں بعد میں کریں گے، بعد میں سابقو، جلدی تو آگے بڑھو، سارعو، جلدی کرو، یہ حکم ہے. موت کے بعد جو عمل کام آنے والے ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ دوسرے وقت پر ٹالنا کہ نہیں. اگر دوسرے وقت پر ٹالا تو وہ ٹل گیا، وہ ٹل گیا. اب آئندہ موقع آئے گا کہ نہیں آئے گا کچھ نہیں کہہ سکتے. بعض مرتبہ زندگی نہیں ہوتی، کیا موقع آئے گا؟ زندگی ختم ہو گئی، یا زندگی ختم ہو گئی لیکن کچھ ایسے حالات آئے کہ موقع ہی ہاتھ میں نہیں آیا اور محروم ہو گئے. اس لیے حکم ہے کہ موت کے بعد جو عمل کام آنے والا ہے کہ اس کے لیے ٹالنے کی بات نہ کرو. اس کو تشویق کہتے ہیں کہ آج نہیں کل، آج نہیں کرنا، اسے جلدی کرو. تو اس لیے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. باہوش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے، اپنے آپ کو ناراضگی، خدا کی ناراضگی سے بچاوے اور موت کے بعد کام دینے والا عمل آج کرے. یہ سمجھداری کی بات ہے. اور نادانی کی بات کیا ہے کہ نادان کون ہے؟ کہ نادان وہ ہے کہ اپنے نفس کو سمجھاوے، اپنے نفس کو سمجھاوے کہ ہاں ابھی نہیں، ابھی بعد میں کریں گے، اور نفس کی تابعداری کرے. حکم کی تابعداری نہ کرے، نفس کی تابعداری کرے. ہاں، اور اللہ پر امید بھی باندھے کہ اللہ بڑا بیڑا پار کرنے والا ہے، اللہ رؤوف رحیم ہے، غفور رحیم ہے، کہ یہ بات نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تیرے نفع کی سامنے آئے تو اس میں حرص کر. اللہ بتائیں گے نفع کی چیز، رسول بتائیں گے نفع کی چیز، کامیابی کی چیز. کہ جو چیز تیرے نفع کی ہے اور تجھے نفع دینے والی ہے تو اس کا حریص بن، تو اس کا شوقین بن. جیسے لوگوں کو مختلف چیزوں کے شوق ہوتے ہیں نا، تو کس چیز کا شوقین بننا، کس چیز کا شوقین بننا. تو فرمایا احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ. جو چیز تو اس کو نفع دینے والی ہو تو اس کا شوقین بن اور اللہ سے مدد مانگ کہ تاکہ تیرا شوق اللہ پورا کرے. تو جو حقیقی نفع دینے والی چیز ہے میرے دوستوں وہ ہے کہ جس کی تعلیم و تربیت ہم کو اللہ کے نبی نے دی ہے. کہ نفع دینے والی چیز کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ. یہ سب سے زیادہ نفع دینے والا، سب سے زیادہ نفع دینے والا. کہ جو اس کلمے کے ساتھ مر گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، ہمیشہ کی جنت میں جائے گا. ہاں، چاہے 80 برس کفر میں گزرے اور آج کلمہ پڑھا، آج مر گیا. ہاں، کہ اس کا کام ہو گیا. نفع کی چیز تو سب سے زیادہ نفع کی چیز، فرمایا نفع کی چیز کا شوق کرو. تو سب سے زیادہ نفع کی چیز ایک تو ایمان ہے. ہاں، اس ایمان کی خیر خبر لینی ہے میرے دوستو. ہمارے پاس ایمان نسلی ہے. کیسا ہے؟ نسلی ایمان. یعنی ہمارے باپ دادا الحمدللہ ایمان والے تھے، ان کی برکت سے ہم ان کی نسل میں ایمان والے ہوئے. یہ بھی ایک نعمت ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے اور بڑی نعمت ہے. لیکن جس طرح ماں باپ جو جائیداد چھوڑتے ہیں اس جائیداد پر کوئی قناعت نہیں کرتا بلکہ اس کو بڑھاتے ہیں. بڑھاتے نہیں بڑھاتے. یہ مکان تو ہمارے دادا کے زمانے کا تھا، پھر کیا ہوا کہ ہمارے ابا نے بنایا اور یہ ہم نے بنایا. ہاں، تو جس طرح دنیا کو ترقی دیتے ہو اس طرح جو ایمان اللہ تعالیٰ نے ہم کو باپ دادوں سے دیا ہے کہ وہ بھی ترقی کا محتاج ہے.
کہ اپنے ایمان کو ترقی دو. کہ اپنے ایمان کو ترقی دینے سے کیا فائدہ ہوگا اور ترقی ایمان میں نہیں ہوگی تو کیا نقصان ہوگا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. کہ ایمان میں ترقی ہوگی تو کیا فائدہ ہوگا اور ایمان میں کمزوری ہوگی تو کیا نقصان ہوگا؟ تو یاد رکھو کہ جب ایمان میں نقصان ہوگا، کمزوری ہوگی، تو حرام سے بچنا مشکل ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ حرام سے بچنا مشکل، کیونکہ حرام میٹھا ہوتا ہے. حرام کیسا ہوتا ہے؟ میٹھا. رشوت کیسی ہوتی ہے؟ بولو. رشوت بہت میٹھی، بغیر محنت کے پیسے آ رہے ہیں. سود اور بیاج میٹھا. ہر حرام میٹھا ہوتا ہے. ہر حرام میٹھا. تو اگر ایمان نہیں ہوگا تو مٹھاس کی وجہ سے مکھی جس طرح شہد میں پھنستی ہے، یہ اس حرام میں پھنسے گا. مکھی آتی ہے نا، شہد پر بیٹھتی ہے، پھر اسے اٹھا نہیں جاتا، اس کی ٹانکیں گڑ جاتی ہے اندر، پھر نکل نہیں پاتی وہ شہد میں سے. جی ہاں، ایسے ہوگا کہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے حرام میں سے نکلنا مشکل ہوگا. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ بھائی ہم حرام سے کیسے بچیں. حرام تو میٹھا بھی ہے اور بہت ہے، حلال کڑوا بھی ہے اور تھوڑا بھی ہے. حلال سخت ہے اور تھوڑا بھی ہے، اور حرام کہ بہت اور میٹھا. اور کیسے بچے گا؟ کہ وہ بچے گا ایمان کی طاقت سے. اس لیے ایمان میں طاقت پیدا کرنی ہے. یہ تو حرام ہے، اور حرام میں پڑھ کر کوئی کامیاب نہیں ہوا. حرام میں پڑھنا گویا کسی حکومت کی سرحد توڑنا. ہر حکومت کی سرحدیں ہوتی ہے. بارڈر میں کوئی داخل ہو گیا، بڑا گناہ. ہاں، بغیر پاس کے، بغیر اس کے بعد کوئی داخل ہو جائے تو بڑا گناہ. کیا بارڈر میں آ گیا؟ پچھلے چند سالوں پہلے 2 یمنی آئے تھے بنگلہ دیش میں جماعت میں. چلو وہ سیدھے سادے، تو کسی نے کہا یار شہد اچھا ملتا ہے، تو شہد کی تلاش میں چلے، تو ہندوستان کے بارڈر میں داخل ہو گئے. انہوں نے پکڑ لیا بارڈر کے افسروں نے. پھر وہ پردیسی تھے، اس لیے اور بھی مسئلہ مشکل ہو گیا کہ بارڈر میں داخل ہو گئے. تو پاسپورٹ بھی نہیں ہے. پاسپورٹ امانتوں میں رکھ دیتے ہیں ہمارے ساتھی جو مہمان پاسپورٹ والے ہوتے ہیں، ان کے پاسپورٹ وغیرہ امانت میں رکھتے ہیں تاکہ وقت پر ان کو دے. کچھ چوری ہو گئی کیا ہو گیا، تو پاسپورٹ بھی نہیں تھا اور بارڈر میں داخل ہو گئے. کتنے سالوں تک ان کا مقدمہ چلا. کیوں؟ کہ حد میں داخل ہو گیا، حد توڑ دی. تو ایسے ہی میرے دوستو، جو چیز حرام ہے وہ اللہ کی سرحد ہے، اس کے پاس کوئی نہ جاوے. حرام اللہ کی حد ہے، وہاں کوئی نہ جاوے. یہ حکم ہے، تلک حدود اللہ فلا تقربوها. یہ اللہ کی سرحدیں ہیں، ان کے پاس مت جانا. تو حرام سے بچنا، حرام سے بچنا، اس کی طاقت ایمان سے ہوتی ہے. اگر ایمان میں طاقت نہیں ہے تو حرام میٹھا بھی ہے اور بہت ہی بھی ہے، تو حرام میں پھنس جائے گا. اور حرام میں پھنسنا ایسا جیسا سرحد میں داخل ہو رہا. اس لیے ایمان میں طاقت پیدا کرنی پڑتی ہے تاکہ اللہ کے حرام سے بچے. دوسرا، ایمان میں طاقت پیدا کرنی پڑتی ہے تاکہ اللہ کے فرائض ادا ہو جائیں. اللہ نے 2 چیزیں کی ہے. ایک فرائض ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حلال کمائی وغیرہ، یہ فرائض ہے، یہ فرض ہے. یہ فرض ادا ہونے چاہیے.
اس کے مقابل کی چیزیں حرام ہیں، تو حرام سے بچنا چاہیے، ان چیزوں کو ادا کرنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے۔ تو بچنے کی طاقت بھی چاہیے اور فرائض کو ادا کرنے کی طاقت بھی چاہیے۔ اور آدمی کمزور ہے، اس کا نفس ہے وہ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کہاں لے جائے گا؟ یہ برائیوں کی طرف لے جائے گا۔ اس لیے اس کو اپنے اندر ایمانی قوت پیدا کرنی پڑتی ہے کہ اپنے دل میں اللہ کا اتنا ڈر پیدا کرے کہ جو اس کو حرام سے بچائے، اتنا ڈر پیدا کرے کہ فرائض فوت نہ ہو، نماز کے وقت میں نماز پڑھے، زکوٰۃ واجب ہے تو پائی پائی کی زکوٰۃ دے، روزہ آیا ہے تو روزہ ادا کرے، حج آیا ہے تو حج ادا کرے، حلال کھائے، حرام سے بچے۔ یہ سب فرائض ہے۔ ان فرائض کو ادا کرنے کے لیے ایمانی طاقت چاہیے۔ سمجھ نہیں بات؟ اللہ نے ایمان دیا ہے کہ فرائض ادا کرنے سے یہ ہوگا، اور فرائض چھوڑ کر حرام میں پڑنے سے یہ ہوگا کہ فرائض ادا کرنے سے کیا ہوگا؟ یہ بتایا گیا ہے کہ بندہ اللہ کی رحمتوں سے جو قریب ہوگا وہ فرائض کے ادا کرنے سے قریب ہوگا۔ اللہ کی رحمتوں سے اس کی زندگی قریب ہوگی۔ وہ کس صورت میں ہوگی؟ جبکہ وہ اللہ کے فرائض ادا کرے، نماز کے وقت پر ادا کرے، جیسے حکم ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ یہ غریب کا حق نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حق ہے۔ غریب کا کیا حق گزارے گا؟ بلکہ مال میں جو زکوٰۃ واجب ہوئی ہے وہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کہے گا کہ میرے لیے اتنا نکالو، پھر میں جہاں کہوں وہاں دے دو۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ ہاں، تو زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ کا حق ہے، جیسے نماز اللہ کا حق ہے۔ غیر خدا کے لیے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، کسی غیر کے لیے، کیونکہ عبادت ہے نماز، وہ اللہ ہی کے لیے پڑھی جائے گی۔ اس لیے زکوٰۃ وہ بھی اللہ ہی کے لیے ادا کی جائے گی، وہ بھی اللہ کا حق ہے۔ ہاں، یہ اللہ نے کہا ہے کہ جب تم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو تو اتنے آدمیوں کو، تو 8 قسم کے لوگ قرآن شریف میں ذکر کیے ہیں زکوٰۃ لینے والے۔ کیا دینے والے؟ زکوٰۃ کون لے گا تمہاری، اور تم زکوٰۃ کس کو دو گے؟ تو 8 قسم کے لوگ قرآن شریف میں بتائے ہیں کہ ان کو دینا، ان کو دینا، ان کو دینا، ان کو دینا۔ تو فرائض کی بات میں کر رہا ہوں کہ فرائض کے ادا کیے بغیر کوئی خدا سے قریب نہیں ہوگا۔ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، اس لیے اس کے احکامات بتائے ہیں، اس کی فضیلتیں بتائی کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو۔ جس مال کی زکوٰۃ نکالی جائے گی وہ آگ سے اور پانی سے وہ مال محفوظ رہے گا، وہ مال محفوظ رہے گا۔ جی ہاں، اور جو زکوٰۃ نکال جائے گی اللہ اس کا بدل دے گا۔ یہ فضیلتیں ہیں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَيُخْلِفُهُ، کہ جو تم خرچ کرو گے اللہ اس کا بدل تمہیں چکائے گا، کھوٹ میں نہیں اتارے گا اللہ۔ اس لیے اس کی فضیلتیں بتائی، اس کے احکام بتائے۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، حلال کمائیاں، یہ اللہ کے فرائض ہیں۔ ایمان کی طاقت اس لیے پیدا کرنی ہے کہ یہ فرائض ادا ہو جائیں۔ ہم نہیں جانتے کسی کے پاس کتنا مال ہے، وہ تو وہی جانتا ہے، وہی جانتا ہے۔ جی ہاں، مال اور میل وہ تو آدمی جانتا ہے، بدن میں کتنا میل ہے اور اتنا مال ہے وہ آدمی جانتا ہے۔ اس لیے حکم دیا ہے کہ مال ہے تو اپنی زکوٰۃ ادا کرو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ہر ساتھی اپنے مال میں سے پائی کی زکوٰۃ ادا کرے، اور زکوٰۃ کو غریبوں کی ضرورت نہ سمجھے، اپنی ضرورت سمجھے۔ زکوٰۃ غریب کی ضرورت نہیں ہے، تیری ضرورت ہے۔ جی ہاں، تو اپنے لیے دے گا، ان کے لیے نہیں، ان کا تو پروردگار ہے، اللہ ان کو روزی دے گا۔ ہاں، تمہاری زکوٰۃ پر غریب کی زندگی نہیں ہے، اللہ اس کو پالے گا، لیکن زکوٰۃ کیا ہے؟
تو اس لیے میرے دوستوں ایمان کی طاقت اس لیے پیدا کرنی پڑتی، اس لیے پیدا کرنی ہے کہ جو اللہ کے فرائض ہیں وہ ادا ہو جائے. دوسرا کہ ایمان کی طاقت اس لیے پیدا کرنی ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہے اس سے اپنے آپ کو بچا سکے. اگر ایمان میں طاقت نہیں ہے تو حرام میں پھنس جائے گا. اس لیے عائشہ صدیقہ فرماتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزیں ایک دم حرام کر کے منع نہیں کیا. سمجھ میں آئی بات؟ لوگ شراب پیتے رہے اور شراب پی کے نماز میں بھی آتے تھے، شراب پی کر نماز میں آتے تھے اور ان کو کہا تھا کہ تم نشے میں ہو تو نماز میں مت آؤ. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے میں ہو تو نماز میں مت آؤ. یہ نہیں کہا کہ مت پیو، کیوں کہ ابھی ان کے اندر حرام سے بچنے کی طاقت پیدا نہیں ہوئی ہے. ایسے ہمارا حال ہے کہ حرام سے بچنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، فرائض کو صحیح ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے. بہت کم مسلمان ہوں گے کہ جو نماز اپنی زکات صحیح دیتے ہوں گے پائی کی. اس طرح نمازیں بھی کہ نمازیں صحیح پڑھنے والے بہت تھوڑے. جی ہاں، حالانکہ وہ فرض ہے لیکن اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اس کی طرف اہمیت نہیں ہے. اس لیے ایمان میں قوت قرار دے تاکہ اپنی نمازیں میں صحیح کرے، اپنے زکاتیں بھی صحیح دے، اپنے فرائض ادا کرے، حرام سے بچنے کی طاقت آئے. یہ نجات کا ذریعہ ہے. اس لیے یہ محنت دی گئی ہے، دین بھی دیا ہے اور دین کی محنت دی گئی ہے کہ جب دین کی محنت ہوگی تو حرام سے بچنے کی طاقت آئے گی. ہمارا ایک ساتھی تھا ادھر سہارنپور کی طرف کا، اس کا سودی کاروبار تھا، سود کا لین دین تھا. پھر اس کو اللہ نے اس راستے میں لگایا. تو جب آدمی اس راستے میں چلتا ہے، محنت میں چلتا ہے، تو اس راستے کی ایک تاثیر ہے کہ اس کے دل میں کوئی احساس اور شعور اللہ پیدا کرتے ہیں. خاص کر کوئی آدمی کسی گناہ میں ہوتا ہے اور اس راستے میں چلتا ہے تو چونکہ یہ راستہ نورانی راستہ ہے، وہ اندر نور بنتا ہے، اس لیے دل میں نور پیدا ہوتا ہے. تو پھر دل میں وہ گناہ جس میں وہ پھنسا ہوا ہے وہ کھٹکتا ہے اندر کہ میں تو یہ گناہ کرتا ہوں اور یہ کام ہے، یہ اندر کھٹک پیدا ہوتی ہے. گناہ کی علامت ہے. یہ گناہ کی کیا نشانی ہے؟ کہ گناہ کی نشانی یہ ہے کہ تیرے دل میں کھٹک پیدا کرے، تیرے دل میں چبھے. جس طرح پھانس چبھتی ہے اس طرح دل میں گناہ چبھتے ہیں. پھر آدمی بے چین ہو جاتا ہے کہ میں یہ گناہ، میرا یہ گناہ ہے، میرا یہ گناہ ہے، میرا یہ گناہ ہے. جب ایمان بنتا ہے تو گناہ چبھتے ہیں، اور ایمان نہیں بنتا، غفلت ہوتی ہے تو دل سن ہو جاتا ہے. جیسے بدن کا کوئی حصہ سن ہو یا پین مارو تو کچھ نہیں، کیونکہ وہ سن ہو گیا ہے. لیکن جب ایمان کی محنت کرے گا تو پھر دل کے اندر ایک چیز پیدا ہوگی، اس لیے گناہ کھٹکے گا تو وہ بے چین ہوگا، میں کیا کروں. پھر وہ توبہ کر لیتا ہے، اور اس گناہ میں سے نکل جاتا ہے. یہ کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے کی محنتیں کریں گے ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے. سبل سے مراد جنت کے اعمال ہیں کہ جو ہمارے راستے کی محنت کرے گا ہم ان کو اعمال جنت کی طرف رہبری کریں گے. اس کام کی فضیلت ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہم اس راستے کی محنت کرے گا تو ہم ان کو سبل یعنی اعمال جنت کی طرف رہبری کریں گے. اس لیے وہ حرام سے نکلے گا، حرام چھوڑے گا. تو وہ سہارنپور کی طرف کا ساتھی تھا، اس کا سودی کاروبار. پھر اس کو وقت لگا تو اس نے وہ سودی کاروبار چھوڑ دیا. کچھ پریشانی تو آئی، چھوڑنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تو مجھے کہنے لگا کہ اب میرا کاروبار حلال ہے اور وہ چل پڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں حرام میں سے، کیونکہ حرام پر جمنا صحیح نہیں ہے، بچنا ضروری ہے. اس کے لیے ایمانی طاقت. تو جب اس راستے میں پھریں گے تو وہ ایمانی طاقت پیدا ہوگی جو حرام میں سے نکالے. دوسرا
کہ وہ طاقت پیدا ہوگی جو فرائض ادا کرا رہے. ایک ساتھی تھا ادھر ساؤتھ انڈیا کا، اس نے 18 برس کی زکات دی 4 مہینے گزارنے کے بعد. 4 مہینے لگائے، پھر گھر جا کر 18 سال کی زکات دی. کیوں کہ میں 18 سال سے مالدار ہوں. بلڈر تھا، بلڈر تو بہت کماتے ہیں، کہ میں 18 سال سے مالدار ہوں لیکن میں نے زکات دی نہیں. بعد اللہ کے راستے میں گئے اور پھر فضائل اعمال، فضائل صدقات اور یہ چیزیں سامنے آئی، تو اب پانی پڑا. پانی پڑتا ہے تو چیزیں اگتی ہے. جی ہاں، تو دل پر پانی پڑا تو اب وہ اندر احساس پیدا ہوا کہ میں مالدار ہوں اور میں نے زکات نہیں دی ہے. تو اب زکات دینے کی طاقت آ گئی. 1 سال کی بھی زکات نہیں دے، 18 سال کی زکات دے رہا ہے. ہاں 1 سال کی دیتا تو 18 سال کا تھوڑا باقی رہتا. لیکن اب ایمان میں اتنی طاقت پیدا ہو گئی کہ 18 سال کی زکات دی. ہمارے علاقے میں ایک آدمی تھا، اس نے 20 برس کی نمازیں قضا پڑھی. اس کو تو میں پہچانتا ہوں، اس کو میں نہیں پہچانتا. اس کو تو میں پہچانتا ہوں جس نے 20 برس کی نمازیں قضا پڑھی ہے. نماز نہیں پڑھی 20 سال تک. ہاں تبلیغ میں تو لگے لیکن پہلی نمازیں بہت لوگوں پر باقی ہے. تبلیغ میں لگنے سے پہلے کی نمازیں بہت لوگوں پر باقی ہے. صاحب ترتیب تو بہت کم ہے. جانتے ہو صاحب ترتیب کس کو کہتے ہیں؟ صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد کوئی نماز میرے اوپر باقی نہیں ہے. اس کو صاحب ترتیب کہتے ہیں. ہاں جماعتوں میں ہیں ایسے لوگ جو صاحب ترتیب ہے کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کے ہمارے اوپر کوئی نماز باقی نہیں، جو باقی تھے وہ پڑھ لی. تو ایمان میں طاقت آنے کی وجہ سے ایک تو حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے، یہ فرائض کی ادا کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے. اس لیے میں نے یہ کہا کہ اس نے 18 سال کی زکات دی، اس نے 20 برس کی نمازیں قضا پڑھی. اخلاق ٹھیک ہو جاتے ہیں ایمان کی وجہ سے کہ دوسروں کا حق میرے اوپر نہیں. میرا ایک ساتھی تھا اسکول کا، تو بہت آزاد. ہاں زندگی اچھی نہیں تھی. ہم لوگ پھرتے تھے تشکیل میں، کہیں پڑا اور چائے پی رہا تھا ہوٹل میں. تو اس کے بعد بیٹھ کر کے بات کی. وہ تو ہمارا ادب کرتا تھا، تھے تو بہت آزاد تھا. مجھ سے ماں باپ بھی اس سے پریشان. ہم نے کہا کہ بمبئی میں اجتماع ہے اور تھوڑا سا وقت لگاؤ، چلہ لگاؤ. تو کچھ 20 دن لگاؤں گا چلہ دی. ہم نے اس کے 20 دن مان لیے اور بمبئی چلا گیا. اور 20 دن لگایا، 20 دن لگا کر آیا تو بدل گیا. فلاں نے رشتے دار کو بولا وہ گھر آ کر ہوگا، تھوڑا سا بیمار ہو گیا، بیماری میں گئے، فلاں کو بولا تو گھر والے پریشان ہوئے کہ ان کو کیا ضرورت ہے بلانے کی، کہ میں ان کے پاس معافی مانگوں گا، میں نے ان کو ستایا ہے، میں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے. تو جن جن لوگوں کے ساتھ زیادتی کی تھی وہ چپ رہی ہے، چھپ رہی ہے اندر. تو اب بے چین ہے کہ ان کو بلاؤ تاکہ میں معافی مانگوں کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو. یہ تو تبلیغ کا یہ اثر ہے دعوت کا کہ آدمی کا رجوع اللہ کی طرف ہو جاتا ہے. پھر اللہ اس کو گناہوں میں سے نکالتے ہیں. دوسروں کا حق ہوتا ہے تو معافی کی توفیق دیتے ہیں. اپنا ہوتا ہے تو چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھے گا، باقی زکاتیں ادا کرے گا. جی ہاں روزے ادا کرے گا کہ روزے نہیں بلکہ ہم امریکہ میں ہم تھے. اب بات لمبی ہو جائے گی. امریکہ میں ہماری جماعت 30 سال کی، تو یونیورسٹیوں میں 70,000 عرب نوجوان پڑھتے تھے. 70,000. تو ان میں کام ہوا، ان میں بات چیت ہوئی، وہ مائل ہوئے. پھر جب ہم سال پورا کر کے ہندوستان میں واپس آئے تو وہ بھی آئے جماعت میں وقت لگانے کے لیے. انہوں نے یہاں پھر وقت لگایا. گرمی کا زمانہ تھا جب وہ آئے، تو رمضان گرمی میں تھا. تو وقت انہوں نے لگایا
تو ہم سے کہنے لگے کہ ہمارے تو روزے باقی ہیں، کیونکہ وہ رمضان میں انہیں وقت آ گیا تھا کہ ہم پہ پہلے رمضان جو ہے وہ تو روزے رکھے ہی نہیں ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے تھے تو کہاں کے روزے، تو ہم تو روزے رکھنا چاہتے ہیں اب جماعتوں میں، تو اس لیے ہم روزے رکھیں گے، رمضان تو ختم ہو گیا۔ اب ان کو اپنے روزوں کی فکر ہو گئی، پہلے فکر نہیں ہوئی اس لیے اس کو ضائع کیا رمضان کو، اب فکر ہو گئی۔ یہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا جو اللہ نے کہا کہ ہم ان کو اپنے اعمال کی طرف رہبری کریں گے، جنت کے اعمالوں کی طرف۔ یہ تو کہ ہم تو روزے کی قضا رکھنا چاہتے ہیں، اب وہ وقت بھی لگا رہے اور مئی جون کا مہینہ تھا اس سال، ہم نے ان کو مشورہ دیا کہ روزے کی قضا تو ضروری ہے، وہ تو کرنی پڑے گی، جی ہاں، لیکن ابھی موقع نہیں ہے کیونکہ تم زمان میں چلے ہو، ہمارا ملک گرم ہے، اس لیے جب واپس جاؤ تب اپنے روزے کی قضا کرنا۔ یہ مثال ہے میرے دوستوں کہ جب ایک کام ہوتا ہے اور دلوں پر پانی پڑتا ہے تو فرائض کی فکر پیدا ہو جاتی ہے، حرام سے بچنے کی فکر پیدا ہو جاتی ہے، خالی نکلنا مقصود نہیں ہے، ہاں بلکہ جب نکلے گا وہ صحیح نکلے گا تو جس طرح دواؤں میں تاثیر ہوتی ہے اس طرح اس عمل میں تاثیر ہے۔ دوا میں تاثیر ہوتی ہے، آنکھ کی دوا آنکھ کو ٹھیک کرتی ہے، کان کی دوا کان کو ٹھیک کرتی ہے، یہ زندگی کو ٹھیک کرنے کی دوا ہے کہ یہ عمل کے زندگی کو ٹھیک کرے گا۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا کہ یہ عمل زندگی کو ٹھیک کرے گا، خالی آنکھ کان کو نہیں، یعنی ایمان میں یقین آئے گا، ایمان میں خدا کا خوف آئے گا اور اعمال کے شوق پیدا ہوگا، حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہوگی، دوسروں کے حقوق کی فکر پیدا ہوگی، کسی کا حق دبایا ہے تو وہ چوبے گا اس کو کہ فلانے کا میں نے دبایا ہے، ہاں جب پانی پڑے گا تو اندر چوبتا ہے گناہ، تو کہ میں نے فلانے کا حق دبایا ہے، تو وہ اس کا حق بھی نہیں لے گا، اس میں طاقت آ جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اپنے ایمانوں میں طاقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شک ہم ایمان والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی توفیق ہے، لیکن اس پر قناعت نہیں کرنی ہے کہ ہم تو ہیں ہی، ایسے جماعت والے بھی یہ سمجھیں کہ ہم تو ہیں تبلیغ میں، کہ یہ بھی غلط ہے کہ تبلیغ میں ہے لیکن تبلیغ سے کیا تقاضا ہے اور تبلیغ سے کیا چاہا جاتا ہے؟ خالی خروج چاہا جاتا ہے کہ بھائی نکل گئے، کہ نکلنا کافی ہے۔ مولانا امام محسن صاحب فرماتے تھے کہ نکلنا یہ تو ایک نمبر ہوا، باقی 5 کہاں گئے؟ ہاں کہ باقی 5 کہاں گئے؟ 6 نمبر نکلنا، باقی 5 کا کیا ہوا؟ وہ تبلیغ تو 6 نمبر ہوا نام ہے۔ ایمان میں یقین آئے، عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، کیا پیدا ہو جائے؟ ابھی عبادتوں کا شوق نہیں پیدا ہوا ہے ہمارے اندر، کئی تبلیغ میں ہے، عبادت کا شوق نہیں ہے، عبادت بوجھ ہے، اس لیے تنہائیاں فضولیات میں جاتی ہے۔ تنہائیاں اجتماع میں تو کر لی اجتماعی بچی، لیکن تنہائیاں فضولیات میں ہے، یہ علامت ہے کہ عبادت کا شوق پیدا نہیں ہوا۔ صحابہ میں جس طرح اور چیزیں پیدا ہوئی تھی، عبادت کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ ہاں عبادت کا شوق، آخرت کا خوف، یہ 2 چیزیں لازم ہے کہ تبلیغ کی وجہ سے اور دعوت کی محنت کی وجہ سے امت میں یہ 2 چیزیں آنی چاہیے، اپنے آخرت کا خوف کہ میرے آخرت میں کیا ہوگا۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ ہر صحابی دنیا سے روتا ہوا گیا، یہ کہتے تھے کہ ہر صحابی دنیا سے کیسا گیا؟ کیوں؟ گناہ کیے تھے، گناہ کیے تھے نہ، گناہ نہیں، آخرت کا خوف ہے، پتہ نہیں آخرت میں کیا ہوگا۔ آدمی سمجھے کچھ اور نکلے کچھ، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ کہ ان کے لیے وہ باتیں ظاہر ہوئی وہ جو ان کا خیال بھی نہیں تھا۔ اس لیے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ میں تو اس آیت سے ڈرتا ہوں کہ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ کہ ان کے لیے وہ بات ظاہر ہوئی جو گمان میں نہیں تھا، سمجھتے تھے کہ ہم تو اچھے ہیں اور وہاں جا کے کوئی دوسرا نکلا آخرت میں، پھر کوئی علاج بھی نہیں ہے۔ ہاں اس لیے اس کام کی تاثیر ہے
کہ اس کام میں پھریں، اللہ کے راستے میں پھریں تاکہ آخرت کا خوف آئے، آخرت کا خوف آئے، عبادت کا شوق آئے۔ کتنی باتیں ہوئی؟ دو، آخرت کا خوف آئے، عبادت کا شوق آئے۔ صحابہ میں عبادت کا شوق تھا۔ اللہ نے فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ تو مصحف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو گے نا تو کس حال میں دیکھو گے؟ کہ رکوع کرنے والے پاؤ گے، سجدہ کرنے والے پاؤ گے ان کو، یہ شوق ہے عبادت کا، تو ان کو رکوع میں پاؤ گے، سجدہ میں پاؤ گے، اللہ کا فضل اور اس کے مہربانی کے طلبگار پاؤ گے ان کو۔ ہاں کہ بھئی ایک کام ہے کہ اس کام نے کیا اثر کیا۔ کوئی چیز ہوتی ہے تو شوق پیدا، موبائلوں کا لوگوں میں شوق پیدا ہو گیا، پاگل ہو گئے، موبائلوں کے پیچھے پاگل ہو گئے لوگ۔ ہاں ایسے شوق پیدا ہو گیا، یہ مثال ہے۔ تو ان کو عبادتوں کا شوق پیدا ہوتا رہا۔ رکعا سجدا، کہ اصحاب محمد کو دیکھو گے صلی اللہ علیہ وسلم تو رکوع کرنے والوں میں پاؤ گے، سجدہ کرنے والوں میں پاؤ گے۔ ان کی حالت بتائی، حال ہے، اور اللہ کا فضل اور مہربانی کے طلبگار پاؤ گے ان کو، تو ان میں عبادت کا شوق پیدا ہوا، آخرت کا خوف پیدا ہوا۔ یہ اصل چیزیں ہیں کہ بھئی دعوت اور تبلیغ جو نبیوں کا کام روزانہ کہتے ہیں کہ اس کام سے کیا پیدا ہوگا، کہ یہ پیدا ہوگا کہ آخرت کا خوف پیدا ہوگا۔ ہر آدمی اپنے آخرت بنانے کی فکر میں لگے گا۔ تو میں نے کہا نہیں، حضرت جی فرماتے تھے کہ ہر صحابی دنیا سے روتا ہوا گیا۔ تو کیوں روتا ہوا؟ کچھ کالے کام کیے تھے؟ کہ نا، کالے کام نہیں کیے تھے، اللہ کا خوف ہے، کام کی وجہ سے ڈر پیدا ہوا، آخرت ہے، اللہ ہے، کیا جواب دیں گے۔ ہاں یہ پیدا ہونا چاہیے، یہ اس کی تاثیر ہے یہ کام کی، کہ اس سے آخرت کا خوف پیدا ہوتا ہے، تو پھر آدمی سیدھا ہو جاتا ہے اپنی آخرت بننے کے لیے۔ موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں کب آئے، اس لیے وہ سیدھا ہو جاتا ہے، یہ کام کا اثر ہے۔ اس لیے یہ چیزیں ہمارے اندر میرے دوستوں پیدا ہونی چاہیے۔ یہ کہ روٹین نہیں ہے، رواج نہیں ہے، یہ کام ہے، اس کے اثرات ہیں کہ فضائل ادا ہو جائیں گے، حرام سے بچنا نصیب ہو جائے گا، حقوق ادا کرے گا اور آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ ہاں یہ اس کام کا اثر ہے، یہ ایسا مبارک کام ہے یہ۔ اس لیے اس کام کو صحیح طریقے سے کرنا بھی ہے، کرانا بھی ہے، اس کی دعوت بھی دینی ہے اور گھبرانا نہیں ہے۔ بعض مرتبہ حالات بھی آتے ہیں، لیکن اگر کام کے ساتھ حالات آئے تو یہ حالات ترقی دلائیں گے۔ جیسے صحابہ پر حالت نہیں آئی، تنگی آئی، جی ہاں تکلیفیں آئی، لوگوں نے ایذائیں دی، تو ان کی ترقی ہو گئی، ان کے درجے ہو گئے۔ بلال کا درجہ ہو گیا، بلال کو لوگ مارتے تھے، ہاں گھسٹتے تھے، پر سنتے پڑھتے، پھر کیا ہو گیا؟ یہ ان کی ترقی ہو گئی، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص آدمی ہے۔ ہاں خاص آدمی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم میرے آگے آگے جنت کی طرف جا رہے ہو۔ یہ ایسے عمل کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کو ان کی کرامتیں دکھائی جاتی تھی۔ تو یہ کیوں؟ کہ ان کے عمل کی وجہ سے۔ اس لیے میرے دوستو اپنی اپنی زندگیوں کو بنانا ہمارے ذمے ہے۔ ایک کہ اپنی زندگی بناؤ، گزرنا ہمارا وہ تو گزرے گی، سورج نکلے گا، ڈوبے گا، پہلا مہینہ، دوسرا مہینہ، 2000 وہ تو گزرے گا، وہ تو ہمارے قابو میں نہیں ہے۔ لیکن زندگی کو بنانا یہ ہمارے قبضے کی بات ہے کہ اپنی زندگی کو بناؤ، ایمان والی، اعمال والی، اخلاق والی، اخلاص والی۔ یہ مطلب بنانے کا ہے، یہ مطلب ہے بنانے کا کہ زندگی ایمان والی، اعمال والی، اخلاق والی، اخلاص والی، اللہ سے تعلق والی۔ کیونکہ مسئلہ پیش آئے کہ اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے مانگیں گے۔ اللہ نے کہا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، تو دعا پر اور اللہ کے وعدوں پر یقین آتا ہے۔ کوئی مسئلہ آیا کہ اللہ سے مانگیں گے، 10 دفعہ مانگیں گے، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ مانگیں گے، اللہ نے وعدہ کیا ہے۔
تو اس طریقے سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے تو دلوں میں اطمینان آتا ہے کہ ہاں یہ کام کا فائدہ ہے. دوسرا کہ جب عمومی حالت ہماری سدھر جاتی ہے تو ہمارے عمومی حالات بھی اچھے ہو جاتے ہیں. عمومی حالتیں ہماری اچھی ہو گئی تو ہمارے عمومی حالات بھی اچھے ہو جائیں گے. اللہ نے حالات کے بننے کا تعلق بھی دین سے رکھا ہے کہ مسلمانوں میں عام دینداری آ گئی تو ان کی عام حالت ٹھیک ہو جائے گی. ہاں، اور اگر یہ بات نہیں ہے کہ عام کہ دین کے اعتبار سے کمی کوتاہی ہے تو پھر عمومی حالات بھی بگڑتے ہیں. جی ہاں، اس لیے حالات کے بگڑنے کا تعلق بھی دین سے ہے کہ ہماری اجتماعیت اللہ کے دین کے لیے، نصرت کے لیے، اور ہماری انفرادیت استقامت کے لیے. انفرادی زندگی میں ہر آدمی استقامت کے ساتھ رہے، پابند رہے، فرائض کا، حرام سے بچنے کا، حقوق ادا کرنے کا اپنے آپ کو پابند کرے انفرادی زندگی. اور اجتماعی زندگی میں اپنے آپ کو دین کی مدد کے لیے جان مال سے تیار رہے. یہ ہمارا کام ہے کہ اجتماعی زندگی میں اپنی جان مال کے ساتھ نصرت کریں گے اپنی طاقت کے مطابق، اور انفرادی زندگی میں پابند رہیں گے. تو اس سے انفرادیت بھی صحیح ہوگی اور اجتماعیت بھی صحیح ہوگی. یہ کام کا مقصد ہے کہ ہماری اجتماعیت بھی صحیح ہو جائے، ہماری انفرادیت بھی صحیح ہو جائے. ہاں، جب یہ بات صحیح ہوگی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں برکتیں دے گا. کیا دے گا؟ برکتیں دے گا. جیسا ثواب دے گا ایسا برکتیں دے گا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہ شہروں میں رہنے والے، دیہاتوں میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی ایمان اور تقوی والی بنائیں گے تو ہم ان کو آسمان سے بھی برکت دیں گے اور زمین سے بھی برکت دیں گے. برکت دیں گے پھر بدلہ بھی دیں گے. مسلمان کو برکت بھی ملتی ہے، بدلہ بھی ملتا ہے. نماز کی برکت بھی ہے، نماز کا بدلہ بھی ہے. زکوٰۃ کی برکت بھی ہے، زکوٰۃ کا بدلہ بھی ہے. برکت دے کر حالات آسان کر دیں گے. جب برکت ہوتی ہے تو حالات آسان ہو جاتے ہیں. ہاں، اور جب برکت چھینی جاتی ہے تو الجھن کھڑی ہو جاتی ہے. جب ناراض ہوتے ہیں تو برکت نہیں دیتے، پھر الجھنیں زندگیوں میں رہتی ہے. اور جب ایمان تقویٰ آتا ہے تو برکتیں ملتی ہیں، پھر دنیا کے مسائل آسان ہو جاتے ہیں. اس لیے کہا ہم ان کو برکتیں دیں گے. تو ہمارے لیے تو برکت کے بھی وعدے ہیں اور بدلے کے بھی وعدے ہیں، دونوں، دین دنیا آخرت. اس لیے میرے دوستو اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کرنا ہے، کیونکہ یہ تو زندگی کا اصلی کام ہے. باقی تو حاجتیں، ضرورتیں ہیں، کھانا پینا، شادی کرنا، مکان بنانا، یہ تو حاجت ہے، وہ تو ہے ہی، ہر ایک کے ساتھ ہے. اللہ کو مانے نہ مانے اس کی حاجتیں ہر ایک کے ساتھ، لیکن یہ تو ہمارے ذمہ ہے. اس لیے جتنی زندگی ہماری دینی ہوگی اتنی اللہ کی رضامندی اور اللہ کا فضل اور اللہ کی مدد ہوگی. دعاؤں میں قبولیت آئے گی، اسباب میں برکت آئے گی، دلوں میں چین آئے گا. ہاں، یہ وعدے ہیں سب یہ. اس لیے میرے بھائیوں اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور اپنے لیے تیار ہے، دوسروں کے لیے نہیں، اپنے لیے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اچھا کرو گے اپنے لیے کرو، برا کرو گے تمہاری طرف آئے گا. یوں کہا. اس لیے کرنا اپنے لیے. ہر آدمی اپنے لیے سوچے کہ میں آخرت میں جا رہا ہوں تو میں نے اپنے لیے کیا کیا ہے، اس کی یہ تیاری ہے. اب اس کے لیے بتائیں کہ اللہ کے راستے میں اس کام کو کام بنا کر چلنا ہے، اس کے لیے کون کون تیار ہے.